بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میرے رب نے مزید فرمایا کہ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی اہم ترین بات بیان کی کہ آسمانوں اور زمین کو بھی اللہ نے عدل کے ساتھ پیدا کیا۔ 7 آسمان 7 زمین، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت الگ بنائی، زمین کی زینت الگ بنائی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنی چیزوں کی پیدائش کرنے میں بھی، چیزوں کو پیدا کرنے میں بھی پورا انصاف لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اور کسی پر پھر پورا پورا ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا جس نے جو جو کمایا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا؟ یعنی اس کی سمجھ بوجھ کے باوجود بھی أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ اچھا، یہ جو بدلہ عدل ہے نا، قیامت والے دن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یعنی کہ فوراً ہی فیصلہ کر دے گا، وہ کسی کو کوئی مہلت نہیں دے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے، جیسا کہ کافروں کو یہ گمان تھا، ان کا گمان باطل کر دیا جائے گا، جس کی تردید اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کی گئی، کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اس لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بدی کرنے کے بعد وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جو اگلی آیت میں فرمایا کہ کیا آپ نے اس سے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا اور اس کا نفس اس کو برا سمجھتا ہو۔ جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو جو انسان ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے، حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے۔ یعنی آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھ کر غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ انسان کی عقل ہمیشہ صحیح اور درست ہی فیصلہ کرے۔ ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہدایت کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا تھا، جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا۔ یعنی اللہ نے کیا کہا، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ہم بھی اپنی خواہش نفس پر چلتے ہیں نا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ خواہشات نفس ہیں ہماری، ہم معبود یعنی اسی خواہشات نفس پر، اللہ سے ڈرے بغیر اپنی خواہشات نفس پر چل رہے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، یعنی اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے
علم عطا کرنے کے باوجود وہ گمراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جیسے بہت سے اہل علم بھی گمراہی میں چل پڑتے ہیں، علم ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ رہتے ہیں، ان کا موقف بے بنیاد ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے گھمنڈ کو مکمل توڑ دیتا ہے، اور وہ ایسے ایسے دلائل بیان کرتے ہیں جیسے وہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، یعنی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو گمراہ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز وہ نہیں بیان کر پاتے جو کہ قرآن اور حدیث کے مترادف ہو، اپنے پاس سے من گھڑت کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جس سے اس کے کان اس کی واعظ و نصیحت سننے سے اور اس کا دل ہدایت کو سمجھنے سے محروم ہو گیا، اس کے دل پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا تاکہ وہ حق کو نہیں پا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کون اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا سکتا ہے؟ کیا آپ اس کو بار بار بلا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت سے واقف ہو جاؤ؟ افلا تذکرون۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پر چلنے والا بنائے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِلَّا الدَّهْرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ یعنی یہ دہر جو ہے، دہریہ اور ان کے ہم نوا، یہ جو لوگ ہیں دہریہ، یہ جو لوگ تھے دہر، الا دہر، اور ان کے ہم نوا مشرکین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور اس میں موت اور زندگی کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے۔ جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں، فلاسفی میں کہتے ہیں کہ وہ ہر 36,000 سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے، اور یہ سلسلہ بغیر کسی کائنات کے بنانے والے کے، بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی کریٹر کے خود بخود ہی چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو سنبھالنے والا، اور ایسے ہی چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے۔ یہ گروہ یہ جو گروہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں، یہ گروہ دوریا کہلاتا ہے، دوریا، دال باؤ رے یہ یا، یہ جو لوگ ہیں جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ گروہ دوریا کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ یہ جو نظریہ ہے، اس سے عقل بھی قبول نہیں کرتی، اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، یعنی مجھے تکلیف رنج پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بلا کہتا ہے، یعنی اس کی طرف افعال یعنی کہ کاموں کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا آج کل زمانہ بڑا برا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ایسا کہنے سے، زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمانہ میں خود ہوں، یعنی کہ یہ وقت جو چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، زمانے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، ہمارے عمل برے ہیں، ہم اپنے عمل کو برا کہہ سکتے ہیں، زمانے کو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ کو ایذا پہنچانا ہے یہ۔ دراصل حقیقت میں انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ تو صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، اور
یہ صرف قیاس آرائیوں سے ہی کام لے رہے ہیں. انہم الا یظنون، یہ گمان میں مبتلا ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ. وہ کہتی ہیں کہ اگر تم کہتے ہو دوبارہ جی اٹھنا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کوئی ایک مرتبہ تو زندہ ہو کر آیا. قل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. ثم یجمعکم، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اس دن کے، قیامت کے دن میں، قیامت کی گھڑی کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ علم نہیں رکھتے، نہیں سمجھتے. علم رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ایک علم رکھنا اور ایک اس چیز کو سمجھنا، ڈائجسٹ کرنا، both are two different things. میرے رب نے مزید